ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ہے؟ میں ہوں زہیر پر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج کی دو باتوں میں ہم نے سب سے پہلے بات کرنی ہے جہانگیر ترین نے ایک نئی پارٹی جو بنا لی ہے، کل اس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے۔ اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اس کو بنا کسی کانفرنس اور بنا کسی ایفیڈیوٹ کے رہا کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ دو باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو ایک پارٹی جو جہانگیر ترین نے بنائی ہے، اس کا نام جو استحکام پارٹی کا رکھا ہے، اچھی بات ہے، پاکستان کے اندر استحکام آنا چاہیے، ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن ایک دو باتیں کہ کیا یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نیشنل لیول کی ہے یا جسٹ اس کو پروونشنل لیول کے اوپر پٹ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگ جو اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پروونشنل لیول کی ہے۔ اور ایون جتنے بھی تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہانگیر ترین نے جوائن کر لیا۔ اب وہ لوگ جو خان کے جو 20 لوگوں کی ٹیم تھی اس میں سے تقریباً 16 لوگوں نے جہانگیر ترین کو جوائن کیا۔ آنے والے دنوں میں دو تین جو بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں وہ یہ ہے کہ جس بیس پہ تحریک انصاف کو توڑا جا رہا تھا، پی ایم ایل این نے توڑا، اب پی ایم ایل این کے ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہیں آئے گا، اور آئے گا تو صرف پنجاب آئے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وفاق کے اندر پاکستان پیپل پارٹی مطلب بلاول کی حکومت ہوگی جو بن رہی ہے، جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد جو پی ایم ایل این ہے، یہی پی ایم ایل این جو آج زرداری صاف کر رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے دنوں میں زرداری چور کے نعرے لگانے والی ہے۔ تو جو نظریہ ہے پی ایم ایل این کا وہ بری طرح فلاپ ہونے والا ہے، ان کو نقصان ہونے والا ہے۔ اب فیوچر میں کے اندر یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجیے گا کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے آگے زرداری کے ساتھ لڑے گی، چونکہ کولیبوریشن کے ساتھ تو گورنمنٹ بنے گی، لیکن پنجاب چونکہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این نے حکومت بنانی ہے، تو حکومت کو بنانے کے لیے ان کو جہانگیر ترین کے بلاک کی بڑی اشد ضرورت ہونی ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا جہانگیر ترین جو ہے وہ تحریک انصاف کو جوائن کرے گا یا وہ نون لیگ کو جوائن کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں، اگر یہ دشمن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کا بگاڑا بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ابھی تک آپ دیکھ لیں 4 سال ہو چکے ہیں، جہانگیر ترین جب سے تحریک انصاف سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے ایک لفظ نہیں خان صاحب کے بارے میں بولا، اور ایون خان صاحب نے بھی جہانگیر ترین کے بارے میں کچھ نہیں بولا۔ تو جب ایک دوسرے کے بارے میں بولا ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو دوبارہ سے جوائن کرنے کا مطلب بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دشمن اگر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ دو دوست جو پرانے ہیں ان کو دوبارہ بیٹھنے میں کیا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں تک میرا ماننا ہے، کہ یہ کوئی پری پلانڈ ہو کہ آپ نے جتنے بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین کا بلاک جوائن کریں گے، اور جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے اپنی جو کمپین ہے وہ لانچ کرے گی، تو ایک وقت آئے گا کہ جلسے کے اندر اناؤنس کیا جائے گا جی جہانگیر ترین نے کہ جی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہی ہے اور اس کے اندر ضم کر رہی ہے یا اس کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے۔ فیوچر کے اندر یہ پاسبلٹی ہے، لیکن چونکہ پھر یہ اس طرح کی ایک گورنمنٹ بنے گی کہ جس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے سیٹلڈ ہوگا کہ پنجاب کے اندر حکومت کس طرح سے کرنی، کیونکہ دو بڑے دڑے علیم خان اور جہانگیر ترین یہ پنجاب کے اندر سٹرانگ ہیں اور پنجاب کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ بنیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں جو فیلڈنگ ہے اور میچ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کی، جس کے اندر میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جیسے ہی رہا کیا گیا تو وہ رہائی تھی جو 31 دن کے بعد ہوئی، اور جس کے اندر انہوں نے بنا کسی ایفیڈیوٹ کے اس کو رہا کیا گیا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ پیغام لے کر چیئرمین عمران خان کے پاس گئے ہیں، تو
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مائنس عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے اس کو وہ پیغام لے کر گئے ہیں، یا جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی بات سامنے آنے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے تو وہ جہانگیر ترین کے بلاک کو تو جوائن نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے الیکشن کے اندر شاہ محمود قریشی کو جان بوجھ کے جہانگیر ترین نے ایک اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے پنجاب کے اندر ہروا دیا تھا، جس وجہ سے وہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ نہیں بن سکے اور وہ جیت نہیں سکے۔ پچھلے دنوں جس سیٹ کے اوپر الیکشن ہوئے تھے وہ ایک جو لوٹا بنا تھا، اسی سیٹ کے اوپر پھر شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا۔ یہ وہی سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے بڑا مشکل ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی کی طرف جائیں۔ خیر، آنے والے دنوں میں جو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سیاست، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو جہانگیر ترین ہے اس کا سیاست کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے۔ اب اور بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن دائر کریں گے، جس کے اندر ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور وہ پاکستان کے اندر ان ہوں گے۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اس کو آپ زندگی بھر کے لیے نااہل تو نہیں نہ کر سکتے، تو وہ آئیں گے تو اس سے سیاست جو ہے اس کے اندر ایک نئی ہلچل بھی آپ کہہ لیں، یا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو بنانے میں جہانگیر ترین نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بھی اگر وہ کام کرنا چاہیں تو یہ ایک اچھا شگن ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا، لیکن جلد ہونا چاہیے یہ سارا کچھ، چونکہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہمیں نظر آئے گا۔ اس کی ریزن کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی اور جو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر انسٹیبلٹی ہے، ڈالر کی جو اونچ نیچے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم ایک ڈگر کے اوپر نکل جائیں گے جس کے اندر ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔